یقیناً دنیا میں توریت بھی رہی ہے، لیکن یحرفون الکلم عن مواضع کا مصداق ہے۔ زبور و انجیل کا بھی یہی حال ہے، صحف کا بھی پتہ نہیں چلا۔ تفسیر بیضاوی نے اس جگہ جو کچھ کہا ہے اس کو اکٹھے کر کے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ناصر الدین بیضاوی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب دنیا میں ہے تو وہ یہ کتاب ہے جو ہر طرح شک شبے سے بالاتا رہے۔ اصل میں شک ہوتا ہے دو طریقے سے۔ ایک متکلم کو، جیسے میں کلام کر رہا ہوں، مجھے اپنی بات پر پورا اعتماد نہیں ہے، تو یہ ہو گیا متکلم کی طرف سے شک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شک نہیں۔ دوسرا شک مخاطب کو ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جسے ہم نے نازل کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چلو تم بھی عرب ہو، فصحاء ہو، بلغاء ہو، کملا ہو اور بہت کچھ ہو، لے آؤ نا ایک چھوٹی سی صورت۔ تمہیں نبی کو 13 سال تنگ کر کے نکالنا آسان ہے؟ تمہیں بدر کے میدان میں اپنے سرداروں کو کٹوانا آسان ہے؟ تمہیں احد میں پپشے کو نہ تختے دل آسان دی پیٹ پھیر کر، اور تمہیں خندق میں ذلیل و خوار ہو کے واپس ہونا آسان ہے؟ تمہیں حدیبیہ میں مجبور ہو کے صلح کرنا آسان ہے؟ تمہیں 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن کیا حشر نشر تمہارا ہوا۔ اگر ان کے لیے یہ ممکن ہوتا کہ کوئی آیت بنا سکتے تو یہ تو بڑا آسان چیلنج۔ بعد میں کچھ عیسائیوں نے، کچھ یہودیوں نے کوئی عربی ٹری پری فری بنائی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو کہا گیا کہ کوئی صورت تو بناؤ، تو اس نے صورت فیل کے طرز پر بنائی۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، حالانکہ یہ فضول بات ہے بالکل۔ نہ رب کا تعارف، ادھر دیکھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نہ خدا کا ذکر نہ رسول کا ذکر۔ اور مجھے خود تو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، بعض مناظرین اہل حق سے سنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سورہ قدر کے طرز پر بنائی، انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملو من الخیرات والحسان۔ قادیان میں اترا ہے اور خوبصورت لڑکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی زنا کا، گندے آدمی کا کلام بھی گندہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت سے لے کے آج تک 14 قرون اور 1400 سال اعدل الادلہ ہے اور اشہد الشواہد ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت اور کسی سورت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا گیا، اور جو کیا گیا ہے خوار ذلیل ہوئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک دور کے لیے آتا ہے، لیکن جب قریب کے لیے آئے تو پھر اس کی عظمت بتاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ وہ شخص، یہ دیکھو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے، تو ذالک اس لیے آئے، ھذا نہیں آئے۔ کتاب کے معنی مجموعہ، اور لا ریب اے لا شک، وہم فی ریبہم یترددون، ریب اصل میں شک سے بھی کم درجے کا ہے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں کٹکا۔ پشتو میں کہتے ہیں خلش یا خارخ۔
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. واہ بھائی واہ. بخاری کتاب ہے مگر شک تو ہے. مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، الحتہ فی ذکر سیاہ ستہ میں دیکھو نواب کیا لکھ رہے ہیں، التاج المقلل میں کیا لکھ رہے ہیں، اجالہ میں شاہ عبد العزیز، اور فوائد مجموعہ میں عبدالحلیم چشتی. تو مخلوق کی لکھی ہوئی کتابیں یقینی طور پر کچھ کمی و زیادتی کی مرتکب تو ہو سکتی ہے. تو الف لام میم اللہ اعلم بمرادہا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، سرتاپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اس پر اشکال ہے کہ متقی تو پہلے سے نہیں، اس کے بعد متقی بنتا ہے. لیکن اگر یہ اشکال ہو تو آگے جا کے دفع ہو چکا ہے ھدی للناس. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمارا یہ درس جو سن رہے دو طبقے ہیں، ایک علماء و طلباء کا ہے، وہ فوراً سمجھ لیتے ہیں علمی مصطلحات ان کے لیے. کچھ بھائی ہمارے، بہن، دوست، قدردان، وہ ذرا دیر سے سمجھنے والے ہیں، وہ عوامی طرز کے ہیں، تو وہ دیر سے سمجھ لیں گے. ھدی للناس وہ آگے جا کر ہے دوسرے پارے میں. خوش بخبرہ. تو جو لوگ اول درجے میں سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ھدی للمتقین، اور جو ذرا سوچ سمجھ کے ماحول کو دیکھ کر، احوال کو سن کر پھر تفصیل سے سمجھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ھدی للناس. تو قرآن خصوصی ہدایت کا بھی باعث ہے اور عمومی ہدایت کا بھی باعث ہے. بعض حد سے بڑھنے والا تبلیغی مبلغ بے لگام، وہ ایک کیسٹ میں کہتے ہیں کہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے. تو قرآن میں ہدایت نہیں ہے تو یہ جملہ آپ کی زبان پر آیا کیسے ہے؟ اور اس جملے کے بارے میں بعد آپ مسلمان کہاں ہیں؟ اس تو ایسا ہے جس طرح کوئی کہے کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہے علماء دین پر کہ وہ ایسے ناکارہ حرکات پر خاموش ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم خبر لیتے ہیں تو وہ بھی محسوس کرتے ہیں. ہم تو اس طرح اس بیان میں موجودہ دور میں ہم نام نہیں لیں گے، کام تس نس کریں گے، وہ ہمارا حق ہے. متقی